فرمائی، فوراً توبہ کی۔ صحیح نے فرمایا میں نے قبول کر لی۔ کیسے ہے یہ ہے خاکم یوم الدین، جن کی جزا سزا حیدری، قبول کر لی۔ یہ کہہ کے جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو سعید نے فرمایا حسن یہ دور سے مہمان آیا ہے، اس کی میزبانی کرو۔ اب جناب امیر وہاں مجمع اکٹھا ہو گیا، کوفہ پورا کوفہ اکٹھا ہو گیا کہ جناب علی آج کوئی فرمان فرما رہے ہیں۔ اس وقت کے لوگ ایسے تھے، ڈالڈا نہیں تھا، خیال رکھا ہے اٹھنا نہیں ہو رہا۔ بھاگتے ہوئے لوگ کھڑے ہو گئے۔ میرے امام نے لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا یہ جبیر الخابور وہ ہے میرے 12ویں کے ظہور تک زندہ رہے گا۔ ان سمجھ آ گئی کیسے لوگ 12ویں کے ظہور تک یہ زندہ رہے گا۔ اور ظہور کے وقت بعد میں یہ بنی مزہج قبیلہ، بہت بڑے قبیلے اس وقت ہوں گے، ان کے 4 جرنیلوں کو ساتھ لے کر یہ امام زمانہ کی فوج میں بطور سپاہی شامل ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جن کے سپاہی ایسے ہوں ان کا امام کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم۔ اب تھوڑی سی جلدی اب مجھے میرا بڑا احساس ہے، میں آپ کو روزے سے پہلے فارغ کر دوں کیونکہ روزے تک صحیح نہیں ہو میرے گھر بھی نہیں، میرے ابے تو ہی زیادہ محترم ہے میرے لیے، انہیں کیا پڑھ کے تو ہم ذاکر بنے ہیں۔ ہاں السلام علیکہ یبنا محمد المصطفیٰ، سلام حسین آپ پر اے محمد مصطفیٰ کے بیٹے۔ گل کرو دنیا بات کرے۔ بیٹے کن کے ہیں؟ جناب علی کے ہیں یا نہیں؟ اور خیال رکھا ہے دیکھیں کتنے بڑے مسئلے حل ہو رہے۔ ایک مجلس سے سارے مسئلے حل نہیں ہوتے سونا۔ یبنا محمد المصطفیٰ، پھر ساتھ ہی ہے السلام علیکہ یبنا علی المرتضیٰ، اے علی مرتضیٰ کے بیٹے۔ بیٹا ایک ہے نسبتیں 2 ہو رہی ہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، یار آپ میرے محترم ہیں، رسول خدا کے بیٹے، بیٹی کا بیٹا، بیٹی کا بیٹا باپ ہو سکتا ہے نا بھائی؟ ادھر آپ ادھر نہ جائیں، میں علم کلام کی بات کرتا ہوں، بحث ہو رہی ہے علم کلام کی۔ علی کے بیٹے ہیں، رسول پاک کے بھی بیٹے ہیں، پھر علی کی رسول سے کیا نسبت ہوگی علم کلام میں؟ علی کا بیٹا اور رسول کا پہلے بیٹا، پھر علی کا بیٹا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ علی نفس رسول ہے۔ اگر کوئی علم کلام جانتا ہے یا علی نفسوں کا نفسی، ان گل سمجھ آئیے کتنی بڑی بات ہوگی۔ یا علی نفسوں کا نفسی، یہ نفس کہہ کے کتنے مسئلے حل ہو گئے، او سارے مسئلے حل ہو گئے۔ یا علی انت وانا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے، انا ولی من نور واحد، میں علی ایک نور۔ لمبی بات رہی۔ السلام علیکم، ہن خیال رکھائے گا۔ یہ ہن قرآن میں پڑھ رہی ہے، تاریخی جملے اگلے شروع ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں السلام علیکہ یبنا فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ پاک کے بیٹی۔ خیال کرائے جناب امام حسین کس کا بیٹا ہے؟ ماں کون ہے؟ فاطمہ پاک ہے یا نہیں؟ فاطمہ پاک کے بیٹے، رسول کے بھی بیٹے، علی کے بھی بیٹے، علی نفس رسول۔ اب یہاں ہے علی کے بھی بیٹے، فاطمہ کے بھی بیٹے۔ اب فاطمہ کا علی سے کیا تعلق ہوا؟ علی فاطمہ کا کف ہے،
کوف سمجھ دیو ماشاءاللہ. کوف ذرا کف کا تعلق کیسے ہوتا ہے؟ کف کا تعلق مرد سے نہیں ہوتا. جناب نوح کے گھر کافراتی نبوت میں فرق نہیں آیا. جناب لوط کے گھر کافراتی نبوت میں فرق نہیں آیا. کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے. بی بی سے کف کا تعلق، یار میں بڑی ساری گل پہ کرے نا میرا پتر، کف کا تعلق مستور سے ہوتا ہے. اسی لیے سیدہ کا نام ہے یا سیدۃ نساء العالمین. فاطمہ پاک ہے عالمین کی عورتوں کی سردار. جب عورتوں کی سردار ہے جناب فاطمہ پاک، پھر کف کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس لیے رسول نے کہا لولا علی لما فاطمہ کفوا احد آدم و من دونہ. اگر عالمین میں علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کف ہی نہیں ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اگر علی نہ ہوتے، یار نہ ہوتے، تو افطاری تھا ہی کرنی ہے ماشاءاللہ. یہی پہ سارے نے کرنی ہے. اگر عالمین بولتا گل کرو نا، فاطمہ کا کف کون ہے؟ جناب علی. سیدہ کا کف جناب علی ہے. جناب علی تو نبی آدم و من دونہ، کوئی نبی سیدہ کا کف نہیں، کوئی رسول سیدہ کا کف نہیں. پھر مانو علی رسولوں سے بھی افضل ہے. ان گل نہیں سمجھی؟ کون کف ہے؟ جناب علی. سیدہ کی شادی رسولوں سے نہیں ہو سکتی پتر. ان گل میں اگلی کرا پھر آپ پریشان ہوئے سے. کیوں لکھا گیا ہے کہ فلاں فلاں نے بھی خواستگاری کی تھی؟ کیا رسول کو خبر نہیں تھی؟ اسی تک جان نہیں دیں گے تھی. میں نے پورے قرآن میں اتنے کچھ لکھا ہے. اب جب آئے گا تو پھر رکھ کے منشور کون ہے؟ وَطُورٍ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ. انہوں نے کہا بکرے کی گردن کی جھلی، ابھی جھلی لکھا ہوا ہے. انہیں خبر ہی نہیں ہے جھلی ہے یا فاطمہ پاک. خوش ہو صحیح پتہ لگے گا کہ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے. اچھا جناب، کیا بات ہو رہی تھی؟ کف کا تعلق مستور سے. اب فاطمہ پاک کا کف کون ہے؟ علی. کوئی دنیا میں کوئی دوسرا کف نہیں. پھر جناب فاطمہ پاک کی جب یہ سارا قرآن بھی کہہ رہا ہے تو رسول کو خبر نہیں تھی. پھر یقین کرو ستارہ اعلان کے لیے نہیں اترا، انتخاب کے لیے اترا ہے. کیا بنا لیا گیا یار. سیانے بنا کر روئے دنیا سے چلا جانا ہے. اچھا جی، السلام علیکہ یبنا خدیجۃ الکبریٰ. ان گل آ گئی جو نہیں بھی سندا وہ بھی سن. اے خدیجۃ الکبریٰ کے بیٹے کون ہے؟ امام حسین. خدیجہ کون ہے؟ وہ جس کی بیٹی کا کف علی ہو. خدیجہ کا کف کون ہوگا؟ نانا نا تسی شانے ہو یار سارے. اسی نوکر یار گل پہ کرتے ہیں جی. جب جناب سیدہ بیٹی ہے خدیجۃ الکبریٰ کی، جس کی بیٹی کا کف جناب علی ہے. پھر
جناب خدیجہ کا کف کون ہوگا؟ جو صرف علی سے افضل ہو. ہائے 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 حیدری. یہ جملہ مقرر کر دے کہہ رہے ہیں. جی جملہ مقرر کر دے کہہ رہے ہیں. اچھا ہے دوبارہ سارا دن میں کہہ رہا ہوں. تو پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ کس کا کف ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ بسم اللہ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ. اور نسیم عظمت جناب سیدہ ٹھیک ہے. اچھا بسم طاہرہ اللہ. راضیہ مرضیہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کا کف کون ہے؟ یہاں تسی دسو سرکار محمد مصطفیٰ ہیں یا نہیں؟ یار گلا کیا کہ تھوڑے تاریخ نے کیا کہا کہ وہ تو ایک مکے کی بھیڑ بکریوں والی بی بی تھی. شادی یہ خدا کے لیے تاریخ کو کوئی سند بنا کے آگے نہ چلا کرے. تاریخ نے کتنی بڑی باتیں کی. اسی خدیجہ کس کی کف ہے؟ رسول کی. اب خدیجہ کو کف بنا کے توحید بھی پابند ہے. جب تک کف کو نہیں ملے گی خدیجہ کی کہیں شادی نہیں ہوگی. نہیں غور نہیں فرما رہی. میری گل نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ خدیجہ کس کی کف بن کے آئی؟ رسول خدا علیہ السلام کی. وہ یاد جہاں اصل ابتدا ہوئی ہے. اگر اس میں آپ نے کہا کہ اس کی شادی ہوئی اور 3 بیٹیاں ہوئیں تو پھر کف کہاں گیا؟ نہ کف کا تصور کدھر گیا؟ پھر میں جملہ کہہ دوں یا توحید بچا لو یا تحریر بچا لو. خوش نہیں ہوئے یار بہت بڑی بات ہوئی. یا توحید بچا لو یا تحریر بچا لو. خدا واسطے کچھ سمجھا کرو پتر سمجھا کرو. حیدری. اچھا ہوں میں تھوڑی جی اجے ہے ٹائم ہے. میں بالکل باپا جلدی. اچھا صحیح دیکھیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. قرآن لکھا کرو تو صحیح لکھا کرو. کیا معنی ہے؟ ضحیٰ کون ہے؟ یہ دیکھیں ہمارا ترجمہ شیعہ ترجمہ. وَالضُّحَىٰ دن چڑھے کی قسم. میں کہوں گا وہ تو دن تو روز روز چڑھتا ہے. جو روز روز چڑھے اس کی قسم نہیں ہوتی. ضحیٰ کون ہے؟ نہ دسو یار تسی شانے ہو تو میرے حال پاسے تسی غور نہ دے دے ہو. ناراضی ہو کے بھی دے دیو. دیکھو بھائی ماشاءاللہ ذرا میں نے لکھا ہے قرآن آ رہا ہے میرا. ماشاءاللہ یہ عام گل نہیں جو خیال کرائے جب آیا پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. وَالضُّحَىٰ اللہ فرمائے مجھے قسم ہے ضحیٰ کی. اللہ ایسی رات دیکھیں ضحیٰ کون ہے؟ دن چڑھے کی قسم نہیں. جس سورج کو گھن لگتا ہے اس کی قسم اللہ نہیں کھائے گا. اے والا قسم کے لائق نہیں ہوتا. درباتا سی کٹھے اسی یونیورسٹی آپ کی یہ لاہور میں. اس کو میں نے ایک مجلس بھی پڑھوائی تھی. جامعۃ المنتظر میں میں اشرا پڑھ رہا تھا. اس نے کہا یار میری ایک مجلس کرا اور میں الیکشن لڑنا ہے تو بھی کہے شیعہ میں نے ووٹ دے. میں نے پڑھاؤ کہیں. میں نے کہا تو نے وہاں میرے بعد ایک مجلس بھی پڑھنی ہے. کہتا پڑھ دیتا. اس کو میں نے مجلس بھی پڑھوائی کیونکہ میں نے آگے پڑھنا تھا. میں نے کہا میں پڑھ کے نکل جاؤں گا پیچھے آ کے پڑھنا. میں نے کہا اب ہو جائیں گے. اب میں نے کہاں سے بنا تھا وہاں سے میں نے یہ مجلس پڑھی. طاہر القادری
یہ میرا کلاس فیل ہو. ایک گل عام نہیں ہو رہی. جب اسے میں نے قرآن کی 2 باتیں بتائی ہیں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہتا آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا سیکھا نہیں، یہ عطا میں ملا. سمجھا؟ بس ضحیٰ کے معنی ہے قسم ہے رسول تیری بھرپور جوانی کی، آج تو 25 سال کا جوان ہو گیا. نورانی جوانی کی. یہ کہو تسی گھبران نہ جب ایک بات حق بات ہو رہی ہے سامنے سننا ضروری ہے میرا پتر. ٹھیک ہے سی آون دیو، کوئی ڈر نہیں. ہوں تھوڑی دیر لئیے، 2 3 4 منٹ چلے ہو جائے گا ختم. دے ایک گیٹ بھی نہیں ہے دیکھو. رسول ہماری گل سن لو صحیح، یہ ذرا خیال کیتا کرو. بس ضحیٰ قسم ہے تیری بھرپور جوانی کی، آج تو 25 سال کا جوان ہو گیا ہے. بھرپور ایک خیال کرائے ہو، خیال کر بھرپور عدالت کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. آج تو بھرپور جوان ہو گیا ہے، تمہیں جوانی ہی اس لیے دی ہے. اب شادی کر لو، اعلان نبوت بعد میں کرنا، کیونکہ ہمیں نفس مطمئنہ چاہیے. کون سا بجان جی بھی کچھے بیٹھے ہو؟ والضحیٰ کے کیا معنی ہے؟ رسول پاک کی نورانی جوانی کی قسم، نور وجود مصطفیٰ کی قسم. جب وہ بھرپور جوان ہو گیا، جوان اب کیا ہوگی؟ 25 سال میں ہوا نا. شادی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا. اعلان نبوت بعد میں ہوا، شادی پہلے. وہاں جو جگہ دے دو میرے پتر نے، بھائی جو میرا بیٹا. اگلی گل سن لو، بہت بڑی بات میں کرنے لگا. بس ضحیٰ کون ہے؟ ضحیٰ کون ہے؟ رسول. واللیل اذا سجا، سجا سجوا سے ہے. ابھی مصدر میں نے ان کے حاصل مصدر وغیرہ یہ نہیں بیان کیا، ماخذ نہیں بتایا، ٹائم تھوڑا. واللیل اذا سجا، قسم ہے لیل کی. جا کے دیکھو نا شیعہ نے لیل دا معنی کیا لکھے؟ یہ لکھے صحیح کراچی تو اینڈ کراچی رات. رات سارے لکھے رات. ہو رہی رسول دی شادی تے لیل دے مانے رات. ذرا میں امریکہ ہو کے پہ کتنی ریاستوں سے میں ہو کے آیا ہوں. لیل مانے رات. اب یہاں دن ہے، وہاں رات ہے. وہاں رات ہوگی، یہاں دن ہوگا. دن بھی 2 رات بھی 2. اگر لیل سے مراد رات ہے تو اللہ کہا امریکہ والی رات ہے یا پاکستان والی؟ کوئی تو فیصلہ کرنا. لیل رات نہیں پتر. پورے قرآن میں جہاں لیل ہے آپ نے سارے ترجمے رات کیے. لیل کے معنی رات نہیں پتر، نہیں. دلیل میں دینے لگا ہوں. جن راتوں کے اندھیروں میں گناہ ہوتے ہوں اللہ ایسی رات کی قسم نہیں کھاتا. کتنے بیٹھے ہو یار؟ قرآن پڑھا کرو کچھ. قرآن کی طرف آؤ. اے میں جھیڑا فلانا لکھتا پیسے میرے خلاف دنیا کر رہی. میں آئیں گے نا پتہ لگے گا. لیل کے معنی رات نہیں. لیل ہی خدیجۃ الکبریٰ. ہم گل سمجھ آئیے. لیل کون ہے؟ خدیجۃ الکبریٰ. لیل. واللیل اذا سجا، سجوا سین جین و سجوا. سجوا کے معنی کیا ہے؟ پرسکون. قسم ہے خدیجہ کی. اچھا رسول جس کا کف ہو، اے میرے سیانے آئے لوگوں، خدا واسطے لاہور ہے یار، لاہور ہے. میں بھی یہی رہتا ہوں. کون ہے؟
جتنی جنت کی حوریں ہیں ان تمام کو حسن ہی خدیجہ سے ملا. غور نہیں فرما رہے کسے بیٹھے ہو؟ حوریں کہاں سے حسن لے کے آئی ہیں؟ نانا کتھو آنو؟ اگر حوروں کا حسن زیادہ ہے تو پھر محمد مصطفیٰ کی کف کون ہے؟ نانا کبھی خیال کیتے؟ کہیں مفسر نے خیال کیتے؟ تیروں کا جو ملے گا میں انشاءاللہ بھی جانے کنیڈا آپ سمجھ آ رہی ہے؟ واللیل اذا سجا، چونکہ رسول ہے کل جنتوں کا مالک، قسم ہے خدیجۃ الکبریٰ کی. گل سمجھ آندی بھی ہے بابا؟ خدا کے لیے یہ ترجمہ میرا سمجھ لیں پہلے. جو جنت کے زیورات سے سج کر، کیونکہ رسول مالک جنت ہے، حیا کے قدموں پہ چل کر. عورتوں کی حیا کہاں ہوتی ہے؟ مرد کی حیا کہاں ہوتی ہے؟ یار تسی تو بالکل نہیں چوپی کیڑی دنیا رہ دو یار. مردوں کی حیا آنکھ میں ہوتی ہے، عورتوں کی حیا کہاں ہوتی ہے؟ پاؤں میں. حیا کے قدموں پہ چل کر دلہن بن کر بیت رسول میں پہنچ کر پرسکون ہو گئی. پرسکون کے معنی کیا ہے؟ پرسکون. اب جناب یہی آیت میں ابھی پڑھتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا. آپ جا کے قرآن دیکھیں، ہمارا قرآن بھی دیکھیں، اسی قرآن کی اسی آیت پر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی. ما ودعک ربک وما قلی، تجھے تیرے رب نے چھوڑا نہیں، دور نہیں ہوا. کیوں؟ یہی خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہے. اسی آیت کی روایت راویہ بی بی پاک ہے. بی بی پاک کہتی ہیں جب یہ آیت آئی نا ما ودعک ربک وما قلی، اس وقت مکہ کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. کیوں؟ جب شادی ہوئی تو بی بی کہتے ہیں جو اللہ اور رسول کی آپس میں وحی ہوتی تھی، وحی باہمی گفتگو ہوتی تھی. ظاہری وحی اعلان نبوت کے بعد ہوگی، ہر وقت کی گفتگو رسول سے توحید کی جاری رہتی تھی. خوش نہیں جن یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کی کر رہے کی کہتا جا. اللہ نے بی بی فرماتی ہے مولا جب سے وحی ہوئی ہے اللہ نے آپ سے یہ جو باہمی گفتگو تھی یہ تو روک دی. جتنی دن شادی کا تصور رہا میں اتنا ہی کہوں گا، وہی روک دی. ادھر بی بی نے کہا مولا وہی روک دی. جب کہ ہماری شادی ہوئی فوراً وہی آ گئی. فرمایا ہم نے وہی اس لیے روک دی ہے تاکہ ہماری وہی سے تمہارے سکون میں مداخلت نہ ہو. ہائے ہائے ہائے، کیونکہ ہمیں نفس مطمئنہ چاہیے. ٹھیک، ما ودعک ربک وما قلی. میں نے پورا قرآن لکھ دیا جناب، ابھی بھی گاڑی میں لکھتا آیا، سورہ سبا لکھ کے ابھی آیا. والضحیٰ واللیل اذا وہ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آپ کو ترجمہ آتا ہے؟ یہ نہیں آتا تو موجہ یار اتنی نہیں ہو کرنے ہر شاید انگریزی ہی پڑھ دیا پتہ نہیں گھر دی گل ہے، عربی نیڑے نہیں آتی. ٹھیک ہے نا؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی. میرا حبیب ان قریب ہم تمہیں ایک ایسی نعمت دیں گے تو ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا. وہ نعمت کیا ہے؟ انا اعطینا. کون سمجھ آ گی بابا؟ ہے بس جناب سیدہ گھر میں ہے، ابھی تھوڑا سا ہے.
میں آدھا تسی پھر مصروف ہو جاؤ، یہاں سے فارغ ہوں مصروف ہو جاؤ، تھوڑا سا ٹائم مجھے دے دے، میں نے آپ زیادہ وقت دیا آپ کا، میں چاہتا تھا آج وقت لیا جائے، وقت ملا ہے لیا جائے۔ بس جناب سیدہ پاک گھر میں جناب جبریل امی آئے، کل سنیا کر اسے سارا گلا ہنستے لوگ خدا گلا یعنی حافظ پتر کی تو بن گیا، اچھا میں بنا یہ نہیں بات کیا جناب جبریل آئے سلام کیا، بی بی نے کہا چچا میرا بھی سلام۔ جبریل نے جب چچا سنا نا، چچا یا اماں لفظ علیہ السلام یا اماں، چچا میرا بھی سلام، بی بی نے کہا چچا میرا بھی سلام۔ جبریل نے کہا بی بی آپ کی عمر مبارک ظاہری 18 سال 2 ماہ 15 دن، میری ہزاروں سال، آپ مجھے چچا کہتی؟ میری بی بی نے فرمایا اس کا جواب میرے بابا سے پوچھنا۔ بی بی نے خود جواب کیوں نہیں دیا؟ علماء نے لکھا اگر بی بی اپنی حقیقت جبریل کو بتا دیتی، جبریل سمجھ ہی نہ سکتا فاطمہ کیا ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ معلوم ہی نہ ہوتا اس کو فاطمہ کیا ہے، اسے فاطمہ ہی میں ابھی نہ سمجھ آئے خدا جانے رسول کا مقام کیا ہوگا، ماں کا مقام کیا ہوگا۔ ٹھیک سلام کی جناب جبریل رسول پاک کی خدمت میں گیا، افسردہ جبریل کیا بات ہوئی؟ آج بی بی نے مجھے چچا کہا، کیا ہوا؟ کیا کہا؟ میں نے سلام کیا، انہوں نے مجھے چچا کہا۔ میری عمر اتنی سال اور ان کی سرکار نے فرمایا تمہاری عمر کتنی ہے؟ یار خیال کرا ساری دنیا جیسی پردے ہیں پورا میگس لگاس یہی ہے تک چچا کہا ہے۔ جب کہا ہے نا رسول نے فرمایا بتاؤ جبریل تمہاری عمر کیا ہے؟ کہا مولا مجھے معلوم نہیں، جس کی عمر معلوم نہ ہو وہ رسول کو پڑھا نہیں سکتا۔ سمجھ آئی سند مل گئی ہمیں۔ حیدری کوئی سائن بتاؤ مولا، جب خالق نے مجھے خلق کیا میں نے پیشانی عرش پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، کئی ہزاروں سال میں کہتا نہیں آپ پریشان ہو جائیں، 80,000 سال کے بعد وہ طلوع ہوتا تھا اور 80,000 مرتبہ میں نے اسے طلوع ہوتے دیکھا، یہ ٹھائی بیٹھے ہوتا نفس یہی لکھے آگے تمہاری مرضی۔ رسول نے فرمایا اگر وہی ستارہ میں دکھا دوں پہچان لے گا؟ اتنے میں جناب علی آئے، جو ہی علی آئے جبریل تعظیم کے لیے کھڑے ہو، رسول نے فرمایا علی اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، خدا جانے کتنے درجہ ہیں قربت کے۔ خیال کیتا کرو 14 کو سمجھنے کے لیے باریکی ہیں۔ جب قریب آئے علی کو رسول نے فرمایا ارفع امامک، اپنی دستار مبارک اونچی کرو۔ جناب علی نے دستار مبارک اونچی کی، رسول پاک نے اپنی دستار مبارک اونچی کی۔ اب جو رسول نے علی کی پیشانی سے پیشانی ملائی وہی ستارہ چمکا، جبریل سجدے میں۔ حیدری علی کس میں سجدے میں سر اٹھا کے کہا مولا یہی تھا، فرمایا یہی میری فاطمہ کا نور ہے۔ خوش ہوئے علی۔ جناب علی ماہ رمضان، آخری رمضان، کوفے میں آخری رمضان بعض فرما رہے ہیں، روایت میں ہے کہ سارے بیٹے موجود ہیں، جناب امام حسین علیہ السلام، جناب غازی ابوالفضل العباس، کمبر سارے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب اسے میں زیادہ کیا اس کو کیسے بیان کروں؟ اللہ اکبر۔
جناب علی علیہ السلام نے بس ادھر جگہ پھر بہت لمبا ہو جائے گا بات، میں یہیں سے بات کو نکالتا ہوں. جب 19 رمضان کی رات آئی نا، اور 3 دن 3 پورے راتوں جناب علی اپنے گھر کے صحن میں آ کے آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے تھے، ستاروں گواہ رہنا، میں نے تمہیں چمکتا دیکھا ہے، تم نے مجھے سوتا ہوا نہیں دیکھا ہے. کیسا امام؟ سوتا ہوا نہیں دیکھا. ایک لقمہ لیا نمک کے ساتھ. جب نکلے نا گھر سے، پالتو بطخیں تھیں، انہوں نے دامن پکڑ لیا جناب علی، نوحہ کرنے لگی. پاک بی بی ہٹانے لگی، فرمایا سے ہٹاؤ نہیں، یہ آنے والے حالات سے باخبر ہے، ان کی بطخیں ایسی ہوں یار، معلوم ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے، ہٹاؤ نہیں. فرمایا ان کو دانا پانی دینا، ان کو حفاظت کرنا، جب یہ مرضی ہو پھر انہیں بھیج دینا. بہرحال جناب علی چل کے آئے نا مسجد کوفہ میں، گلدستہ اذان پر آخری اذان کہی، سبحان اللہ. اب روایت میں کہ جہاں مؤذن علی ہو، ایسی آذان دی میرے امام نے کہ پورے کوفہ کے ایسا کیف تھا، اور ہونا چاہیے جی، ہونا چاہیے کیف، کیونکہ آخری آواز ہے جناب امیر المومنین کی. ہر کوفہ کی زن و مرد نے اٹھ کے بیٹھ کے علی علیہ السلام کی آذان سنی. آج کیسا کیف ہے، آج علی اذان دے رہا ہے، اللہ مؤذن ہے عالمین میں علی. آج یہ آواز یہاں نہیں پہنچ رہی تھی، خدا جانے کہاں کہاں تک پہنچ رہی تھی، کون کون سن رہے تھے. اذان ختم ہوئی، سرکار اس گلدستہ اذان سے نیچے اتر کر نیچے ایک مسجد کوفہ میں آپ گئے ہوں گے، وہاں کافی سارے لوگ سو رہے تھے. عبد الرحمن ابن ملجم یہ بھی سو رہا تھا، یہ قاتل ہے میرے امام کا. عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام ہے. اس نے زہر ہلال سے بچھائی ہوئی تلوار سینے کے نیچے رکھی ہوئی تھی، الٹا سویا ہوا تھا. جناب علی نے ٹھوکر ماری، اٹھو نماز کا وقت ہے. اٹھ کے جب علی کو دیکھا گھبرا گیا. ویسے بھی اچھے اچھے لوگ دیکھ کر گھبرا جاتے تھے. یہ جلدی سے جا کے ستون کے پیچھے چھپ گیا. جناب علی ساروں کو اٹھانے کے بعد گلدستہ جب آئے مسجد محراب میں، آ کے جناب علی نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی. جب پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر اٹھایا، یہ باب مصائب ہے، یہ مصائب کے لفظ ہے، اٹھایا تو اس ملعون نے آ کے پیچھے سے جناب علی کے سر پہ اس جگہ وار کیا جہاں عمرو بن عبد ود کی تلوار لگی. اللہ اکبر. ایک روایت میں نیزہ بھی ہے، لگی تھی، وہاں تلوار لگی. سر شک ہوا، خون کا فوارہ نکلا. ادھر جبریل نے ندا دی، قد قتل امیر المومنین، ہائے ہائے ہائے، قد ذبح امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. اب یہ آواز کہاں تک پہنچی ہوگی، عالمین کو سنائی جا رہی ہے. اس وقت جناب حسن کو کہا میرے علی نے، بیٹا پہلے پہ نماز پڑھا دو. جناب حسن نے نماز پڑھائی، پڑھا کے جناب علی کو ایک گلیم میں ڈال کے جناب حسنین سارے، جناب عباس، جناب محمد انفی، ساروں نے اٹھا کے جب آئے نا صدر دروازے پر، چلتے چلتے علی نے فرمایا حسن مجھے ذرا سہارا دو. سہارا دیا. سہارا دے کے نا میرے امام نے فرمایا صحابیوں تمہارا بہت بہت شکریہ یہاں تک آنے کا، تم آئے ہو پیچھے روتے ہوئے آئے ہو. اب یہاں سے سیدھا گھر چلے جانا، تاکہ بات مسجد میں نہیں پڑھنی، گھر جا کے پڑھنی ہے. جب سارے چلے گئے، اب کہا حسن اب اٹھاؤ مجھے گھر لے چلو. جناب حسن نے کہا بابا صحابہ کو کیوں بھیج دیا؟ فرمایا حسن قد قتلا کی آواز میری زینب نے سنی. ہائے ہائے، وہ دروازے پر کھڑی ہے. جو ہی میں اندر گیا نا، مجھے زخمی دیکھ کر میری بیٹی نے رونا شروع کر دینا ہے. میں چاہتا ہوں میری بیٹیوں کی رونے کی آواز کوفے والے نہ سنیں. میں کہوں گا مولا آج یہی زینب ہے. اللہ اکبر.
یہی زینب ہے. ایک وقت آیا بازار کوفہ ہے, اشارہ ہو رہا تھا ہی زینب بنت علی. جراح بلائے گئے, آخری جملہ, جراح بلائے گئے جناب علی کو. زخموں نے ایسی زہر اثر کر گئی کہ جراح لاجواب ہو گئے. 21 کی رات آ گئی, آخری رات آ گئی. آخری جتنی رات بڑھتی گئی سرکار علی گفتگو کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ جناب علی نے وصیتیں کرنی شروع کر دی. روایت بس وصیتوں کا کرنا تھا. بیویوں کی چیخیں نکل گئیں, گھر والوں کی چیخیں نکلی, ساروں کی وصیت کی کہ میرے بعد حسن تمہارا امام ہوگا, ان کے بعد حسین تمہارا امام ہوگا. سارے بتا کے پھر فرمایا, تمام کا ہاتھ پکڑ کے جناب حسن کے حوالے کیا. روایت میں ہے جب حسن کے حوالے کیا جناب عباس علی علیہ السلام کے پائنتی کے پیچھے بیٹھ کے زمین پر بیٹھ کے رو رہے تھے. اس وقت جناب ام البنین نے علی کی قدموں پہ بوسہ دے کے کہا, مولا میرے عباس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑا؟ تمام کا ہاتھ پکڑا ہے. فرمایا عباس جن کے لیے لیا ہے حسین کہاں ہے, میری زینب کہاں ہے؟ اللہ اکبر. حسین آئے, جناب زینب کے بارے میں فرمایا, حسین کا عباس کا بازو پکڑ کے حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا, حسین آج کے بعد عباس تیرا محافظ ہے. اللہ. اور جناب زینب عالیہ کا پردے کا محافظ ہے. میں جملہ کہوں, مولا آپ کو بیٹوں نے دفن بھی کر دیا, آپ دفن بھی ہو گئے, مگر کربلا کا مسافر حسین تیرا لاشا پڑا رہا اور امام بے چین ہو کے وہاں سے گزر گئے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما, اور اس کا ثواب بانیان کے مرحومین کو ایصال فرما, اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے, بانیان کے مرحومین کے لیے, شہداء و مومنین کے لیے. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین. صاحب میرے واسطے ذرا دعا کرنا, میں مولا صحت کاملہ عاجلہ عطا مطفیل محمد وآلہ صحیح دعا کے لیے فرما رہے ہیں. مولا اور پچھلے آنے سلوات پڑھی, مل کے پڑھو سلوات. مولا فرمایا میرا افلاک پہ ٹھکانہ ہے, 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 میں ہوں جس نے تجھے بسانا ہے. میں بسم اللہ کرا, میں دل لا کے پڑھتا پہ بھائی بسم اللہ کرا. میں نوکرا, میرا افلاک پہ ٹھکانہ ہے, میں ہوں وہ جس نے تجھے بسانا ہے. حاجی صاحب, بابا جی, جڑے سید سردار بیٹھے ہو, بزرگ بیٹھے ہو, فرد ثانی تھوڑی جھولی اچ پا کے تھوڑے کو دعا لے لگا. میرا افلاک پہ ٹھکانہ ہے, میں ہوں جس نے تجھے بسانا ہے, میرا افلاک پہ ٹھکانہ ہے, میں ہوں جس نے تجھے بسانا ہے.
مجلس میرے حصے دی ہو گئی بھائی بسم اللہ کراں میں نوکر ہائی صاحب بسم اللہ کراں تیری اس خاک پہ جبی رکھ کر میں نے توحید کو بسم اللہ کراں سید مولا میں بنجر ہاں میں ویران ہاں میں وسن دے قابل نہیں سر چاہ جے تے نوکر دی گل سنیا جے تشریح نہیں کردا توضیح نہیں کردا جے میرے بار بار آکھیا میں بنجر ہاں میں ویران ہاں میں وسن دے قابل نہیں وہ اس علاقے والے حسین بادشاہ زمین کربلا دے نال مخاطب ہو کے ہائی صاحب جڑی گل کیتی ہے میرا بابا کر کفردہ ہے میرا بابا کر کفردہ ہے میری ماں کبریا کا پردہ ہے اللہ اکبر ہائے 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 بسم اللہ سید دعا مل گئی میں بسم اللہ کراں میرا بابا کر کفردہ ہے میری ماں کے بیریا کا پردہ ہے جس کی جوتی ہے عیش سے اونچی جس کی جوتی ہے عیش سے اونچی وہ شہنشاہ میرا نام ہائے 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 میں صدقے میں نوکراں بسم اللہ کراں میں ہزار باری پڑھدا میں نوکراں بہت مہربانی سید تھوڑی دعا دا صدقہ ہے میرا بابا کر کفردہ ہے میری ماں کے بیریا کا پردہ ہے میرا ماں کے بیریا کا پردہ ہے جس کی جوتی ہے عیش سے اونچی وہ شہنشاہ میرا نانا ہے میں بسم اللہ کراں میں نوکرہ سید میں بسم اللہ کراں لو جی ذاکر گر مجمع شیرو چنگا ہوندے جڑا پہلے شیر نالو اگلا شیر وزنی ہوگا بادشاہ جی مولا میں بنجر ہاں میں ویران ہاں آئی صاحب اے قرآن نالو گھٹ نہیں اے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اس شیر تے میں مجلس چھوڑ جاواں میرے حصے دی مجلس ہو جانی لیکن تساں دعا کر دی ہے جنہیں سید بیٹھے ہو بٹی صاحب مالک تواڈے رزق عزت بخت وچ اضافہ فرمائے میں بنجر ہاں میں ویران ہاں میں وسن دے قابل نہیں امام حسین بادشاہ زمین کربلا دے نال مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے خاک کو نور کا ہنر دوں گا خاک کو نور کا ہنر دوں گا میں معلّہ زمین کو کر دوں میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں خاک کو نور کا ہنر دوں گا میں معلّہ زمین کو کر دوں گا میں معلّہ زمین کو کر دوں گا رب نے نانا وہاں بلایا تھا میں نے رب کو یہاں بلایا میں صدقے بھائی میں نوکر ہزار بار پڑھتا بھائی علی ولی اللہ میں بسم اللہ کراں نوکراں میرا بھائی آہدہ پہ دوبارہ سارے دی مرضی ہے میں بسم اللہ کراں بہت مہربانی خاک کو نور کا ہنر دوں گا میں معلّہ زمین کو کر دوں گا رب نے نانا وہاں بلایا تھا میں نے رب کو یہاں بلانا ہے سید میں نوکرہ بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں میں نوکرہ پاک سیدہ تواڈی خیر کرے بہت مہربانی
لو جی شیر تے جڑا بادشاہ جی میرا پسندیدہ شیر میں ہون پڑھن لگا شیر نہیں اور میرے ذاکر بران نے کوئی ببر شیر اللہ اس شیر تے ببر شیر سے بڑا فرق ہے لو جی بہت اچھا شیر میرا پسندیدہ شیر اور روح دی قلم دے نال لکھا ہے شیر میں بنجر ہاں میں ویران ہاں میں وسن دے قابل نہیں سید تساں دعا کرنی ہے مولا زمین کربلا دے نال مخاطب ہو کے جڑی گل کیتی ہے شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا تیری مٹی شفا بنا ہائے 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 او میں بسم اللہ کراں آج میں حاج صاحب کو ساری ہیں دعاواں للہ میں بسم اللہ کراں بہت مہربانی میں نوکرا تھوڑی دعا دا صدقہ ہے شان تیری میں یوں بڑھاؤں گا تیری مٹی شفا بناؤں گا لوگ کعبے کو جا کے جھکتے ہیں میں نے کعبہ تجھے جھکا ہائے 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 بسم اللہ کرام میں نوکرا بھائی جنہوں سمجھ آئی وہ بولے بھائی بسم اللہ کرام کوئی ذاکری مان نہیں صرف دعا لینا سے حاضر ہویا بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام نوکرا بہت مہربانی جی بسم اللہ کرام سید میں نوکرا تھوڑی دعا دا صدقہ ہے بسم اللہ کرام بہت مہربانی میرے بزرگاں دی ہو گئی مولا میں بنجر ہاں میں ویران ہاں میں وسن دے قابل نہیں تواڈے تو پہلے نبی آئے ولی آئے مینوں نہیں آباد کر سکے لو جی لطف لینا امام حسین بادشاہ فرماندے نے دس جیڑا جیڑا میرے تو پہلا آیا کسی دی ماں دا نام بطول ہے ہائے 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 او یار اللہ جانے کیڑی سوچ وچ بیٹھے ہو بھائی تسی جیڑا جیڑا میرے تو پہلے آیا ہے کسی دی ماں دا نام بطول ہے آتے کڑ صاحبہ تیری کیا توقیر ہو سی تیری کیا فضیلت ہو سی مولا زمین کربلا دے نال مخاطب ہو کے آئی صاحب جڑی گل کیتی ہے تو نے نبیوں کو آزمایا ہے تو نے نبیوں کو آزمایا ہے غور کر اب حسین او میں بسم اللہ کرا ہاں میں صدقے بھائی نے آکھیا جی شہزادہ علی اصغر دی شان دا قصیدہ پڑھنا ہے میں بسم اللہ کراں بہت مہربانی تو نے نبیوں کو آزمایا ہے غور کر اب حسین آیا ہے تجھ کو جنت بنانا کب مشکل صرف اصغر ہی مسکرانا ہے بسم اللہ کرا راضی بیٹھے ہو بھائی میں بسم اللہ کر اے روحانیت فضائل چانسو آمنا قصیدہ پڑھیے اور بھائی قصیدہ پڑھ لئیے صلوات پڑھو نا اچھی آواز میں ایک صلوات اور پڑھے رہے بھائی اچھا چلو مل کے اچھی آواز نال پڑھو سارے زمانے میں جو ہے حجاب خدا زمانے میں جو ہے وہ ہے سیدہ فاطمہ یار تسی بول دے نہیں پہ بھائی بسم اللہ کرا میں نوکرا بہت مہربانی زمانے میں جو ہے حجاب خدا وہ ہے سیدہ فاطمہ زمانے میں جو ہے حجاب خدا وہ ہے سیدہ فاطمہ زمانے
سیدہ فاطمہ محمد نے جس کے لیے کی دعا وہ ہے سیدہ فاطمہ بسم اللہ میں بسم اللہ کراں کون سیدہ کون طاہرہ کون راضیہ کون مرضیہ کون صدیقہ بی بی تشریح نہیں توضیح نہیں سیدزادہ میرے مہمان ہیں میرے بزرگ بیٹھے ہیں شعر سنانا پیا پوری توجہ کرے آجے طہارت کی ملکہ وفاؤں کا کعبہ خدیجہ ہے مادر محمد ہے بابا شیعہ بھائی جڑا چپ کر کے بیٹھا ہے بسم اللہ کرا میں نوکراں بہت مہربانی بابا جی دعا کرنا طہارت کی ملکہ وفاؤں کا کعبہ خدیجہ ہے مادر محمد ہے بابا ہے بانٹی تھی مریم کو جس نے حیا وہ ہے سیدہ فاطمہ ہائے 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 میں بسم اللہ کرا حاجی صاحب بہت شکریہ لو جی تشریح نہیں توضیح نہیں کون سیدہ کون طاہرہ کون راضیہ کون مرضیہ کون صدیقہ بی بی بادشاہ جی تواڈے کول دعا لین لگا قرآن جس کو پڑھتا ہے یہ وہ قرآن ہے زمانے میں 11 اماموں کی ماں ہے بسم اللہ کرا بھائی میں نوکراں بہت مہربانی قرآن جس کو پڑھتا ہے یہ وہ قرآن ہے زمانے میں 11 اماموں کی ماں ہے خدا جس پہ بیجی حجی سے کسا وہ ہے سیدہ فاطمہ بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا چھوڑ دا پیا ممبر بھائی جان مہمانوں نو ممبر دیندا پیا تخیلات دی دنیا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کون سیدہ کون طاہرہ کون راضیہ کون مرضیہ کون صدیقہ بی بی بادشاہ جی تخیلات دی دنیا پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو اور روح دی قلم دے نال لکھیا شعر اللہ دی آواز آئیے اللہ دائے نہ ہوتا خدا میں خدائے نہ ہوتی اگر فاطمہ میں بنائے نہ ہائے 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 سید نو کہہ رہا میں بسم اللہ کرا بادشاہ جی تواڈے علاقے چ 10 تو 11 محرم پڑھدا پیا میں کولو کی تواڈی دعا دا صدقہ میں بسم اللہ کراں اس سال پڑھدا پیا 10 تو 11 کولو کی محرم پڑھدا پیا اس تو پیچھے خیرات پورے 9 تو 10 پڑھدا پیا سمڑیال پڑھدا پیا تواڈی دعا دا صدقہ نہ ہوتا خدا میں خدائے نہ ہوتے اگر فاطمہ میں بنائے نہ ہوتے نہ ہوتا خدا میں خدائے نہ ہوتے اگر فاطمہ میں بنائے نہ ہوتے عرش پہ کرے سایہ جس کے رضا وہ ہے سیدہ فاطمہ بسم اللہ کافی پڑھ گیا کھڑی نہیں کھڑائی گئی ہے ایک بند پڑھنا سیدزادے دے حوالے میں کھڑی نہیں کھڑائی گئی ہے حسن حسین دی ماں کیڑا میں سناوا دکھ بطول دا کھڑی نہیں کھڑائی گئی ہے حسن حسین دی ماں کیڑا میں سناوا دکھ بطول دا کھڑی نہیں کھڑائی گئی ہے حسن حسین دی ماں کیڑا میں سناوا دکھ بطول دا کھڑی نہیں کھڑائی گئی ہے حسن حسین دی ماں کیڑا میں سناوا دکھ بطول دا کھڑی نہیں کھڑائی گئی ہے حسن حسین 4 گھنٹیاں دے بعد بی بی دی آواز آئی ہے چاچا سلیمان اینو آنکھ میں تھک پئیاں میں سناوا دکھ بطول دا کھڑی نہیں کھڑائی گئی ہے حسن حسین دی ماں کیڑا میں سناوا دکھ لکھیا رسول دا پرزے کریں دے رے دھیا دے سامنے مانو مرے دے رے دھیا دے سامنے مانو مرے دے رے دھیا دے سامنے مانو مرے دے رے کتنا مسلمانہ بنت رسول دا حیا کیڑا میں سناوا
دکھ بطول دا کھڑی نے کھڑائی گئی ہے حسن حسین دی ماں کیڑا میں سناواں دکھ بطول دا میرے لاکے آلیو دروازے تے آئے نے دروازے نو بال آئیے آندنے علی نو باہر بھیجو بی بی دی آواز آئیے اندر نہ ہوا اندر میریاں وڈیاں پردے دار میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بی بی دی آواز آئیے اندر نہ ہوا اندر وڈیاں پردے دار مکاندہ پیا بھائی جان دروازے نو بال آئیے ہائی صاحب اندر آئے نے اندر آکے علی علیہ السلام دے گالے چ رسی پائی نے اچھا رونیے میری سین تے رو کے وائن کر کے آندیے مولا علی دے گالی رسیاں نہ پاؤ میرے گواہ تو سانا جٹلاؤ میرے گواہ تو سانا جٹلاؤ ایو ارمان اجے ایو ارمان اجے ہوندا کوئی میرا بھی برا کیڑا میں سناواں دکھ بطول دا کھڑی نے کھڑائی گئی ہے حسن حسین دی ماں کیڑا میں سناواں دکھ بطول زندگیاں بادشاہ حسین دیون جی بسم اللہ وارث زمانہ وارث جتھے پیر کو خیر کرنا وارث یا اولی وارث دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ و رزقتہ و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا وارث خون حسین ادرکنی 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 بحق علی ابن ابی طالب باواز بلند صلوات بلند آواز لال سارے صلوات رحم فرماؤ صلوات اچھی پڑھو اجازت مرشد پاک سیدہ دا سونا بچڑا تواڈا آمنا یقیناً قبول ہے شہنشاہ اپنا رحم فرماوے اور میرا بادشاہ ساڑھے بھائی عاشق حسین بھٹی نو زیادہ تو زیادہ رزق عطا فرماوے سادات دیاں زندگیاں ہون پاک حسین بادشاہ دے بابے دی پاک ولایت دا پرچار ہوندا رہے وارث زمانہ دا جلد ظہور ہوگا ایک صلوات باواز بلند پڑھ دے صلوات پڑھو سارے پڑھو اچھی پڑھو سارے پڑھو مرشد چند